پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی میں اگر کوئی شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کرے یہ بھی میلاد ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کی خوشی میں اگر کوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھے یہ بھی میلاد ہے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، اس پر گفتگو کرے یہ بھی میلاد ہے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھریلو زندگی، آپ کے سفر کی زندگی، کسی بھی جہت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث میں مختلف ادوار، مختلف دوروں کے اندر مختلف قوموں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مختلف انداز سے میلاد منایا ہے، لیکن بسا اوقات ایک وسوسہ یہ آتا ہے کہ نہیں میلاد منانا بدعت، شرک وغیرہ، اللہ معاف کرے، اس طریقے کے سوالات ہوتے ہیں۔ صرف ایک ظاہری سی ایک عقلی بات کرتا ہوں، شادیاں پہلے بھی ہوتی تھی، شادیاں اب بھی ہوتی ہیں، خوشیاں پہلے بھی منائی جاتی تھی، خوشیاں اب بھی ہوتی ہیں، کھانا پہلے بھی کھایا جاتا تھا، کھانا اب بھی کھایا جاتا ہے، رہن سہن کے لیے مکانات پہلے بھی بنائے جاتے تھے، اب بھی بنائے جاتے ہیں۔ آپ پیچھے دور میں چلتے جائیں، جاتے جائیں، پچھلے دور میں ہم جتنے جاتے رہیں گے، موجودہ دور کے اعتبار سے کام تو آپ کو ہر دور میں ملے گا، لیکن انداز مختلف ہوں گے۔ پہلے وقتوں کے اندر مسجد ہی کے اندر نکاح ہو گیا، وہیں پر بٹھا کے کھانا کھلا دیا، نکاح ہو گیا۔ چلتے چلتے پھر نکاح مسجد میں ہونے لگا، کھانا باہر ہونے لگ گیا۔ نکاح کے ساتھ ساتھ پھر دیگر رسومات بھی آ گئی، اس کے بعد پھر ولیمے کا الگ سے اہتمام ہونا شروع ہو گیا۔ یہ میں آپ کو دور حاضر کی بات بتا رہا ہوں، عقلی طور پر سمجھا رہا ہوں کہ میلاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے دماغ میں عقل ہو وہ اس کو سمجھ نہ سکے۔ وہ الگ بات ہے، جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے، جس نے سمجھنا نہ ہو تو اس کو تو قرآن و حدیث بھی سمجھا دیں تب بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ چلتے جائیں، پھر ایک ڈش پر آیا، ایک ڈش کے بعد دو پر آیا، دو کے بعد تین پر آیا۔ اب ہلکے سے ہلکا اگر ولیمہ بھی کرے تو نہ جانے کتنی ڈشوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص ان تمام طریقوں پر نہ کوئی بدعت کا حکم لگاتا، نہ کوئی شرک کا حکم لگاتا، نہ کوئی کفر کا حکم لگاتا۔ لیکن جب میلاد کی بات آتی ہے تو میلاد کے اندر جھنڈے لگانے پر بھی اشکالات وارد ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہی چیز ہے کہ ہر دور میں جیسا دور تھا، جیسی سہولتیں تھیں، جس نے بھی جس دور میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب چیزوں کو ذکر کیا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ ٹھیک، اسی طریقے سے میں نے عرض کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کرنا، آپ کے کمالات کو بیان کرنا، یہ بھی میلاد کہلاتا ہے۔ جیسا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے سب سے بڑا وصف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا، عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنا، یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عقیدہ ختم نبوت کیا اتنا اہم عقیدہ ہے؟ میں اس کے سامنے انشاءاللہ کچھ واقعات کروں گا، اور پھر عقیدہ ختم نبوت پر جو قادیانیوں نے حملے کیے اور یہ کرنا کیا چاہتے تھے، ان کا مقصد کیا تھا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تو جس کو یہ نبی تصور کرتے ہیں وہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر انسان عقلی اعتبار سے اس مرزا غلام احمد قادیانی کی اس کی خود کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرے گا تو یہ خود بھی اس بات کا کئی جگہوں پر اقرار کر چکا ہے کہ میں نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وجہ کیا تھی جس کی بنیاد پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے چاہنے والوں نے اسے نبی مانا، اور آج تک ہمارے اسلام کے دشمنوں میں ایک دشمن قادیانی کی صورت میں بھی پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کرنا، یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے۔ اسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنا، یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہی ہے۔ اس لیے میرا موضوع یہی ہے کہ میلاد اور عقیدہ ختم نبوت، اس میلاد کی محفل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بات کر ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائیں گے۔ یہ صرف ہم ہی نہیں کر رہے، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے وہ امتیں جو پچھلے نبیوں کی امتیں تھیں اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے تھے، وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد عقیدہ ختم نبوت کی صورت میں مناتے آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی کسی نبی کی ولادت کا وقت آنے والا ہوتا ہے، جب بھی کسی نبی کی ولادت کا وقت آنے والا ہوتا ہے تو ان کی ولادت کے کچھ لمحے پہلے آسمان پر ایک سرخ کلر کا ستارہ نکلتا ہے۔ یہ لکھا ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کی دنیا میں آمد سے پہلے، دنیا میں ان کے ظاہر ہونے سے پہلے کچھ لمحے پہلے
دیگر آسمانی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں، تورات شریف میں موجود ہے۔ یہ یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جب بھی کسی نبی کی دنیا میں متوقع آمد ہونے والی ہوتی ہے، اس سے کچھ لمحے پہلے آسمان پر ایک سرخ کلر کا ستارہ نکلتا ہے۔ یہ تبھی نکلتا ہے جب کسی نبی نے دنیا میں آنا ہوتا ہے، اور نبی کے دنیا میں آنے کے بعد یہ ستارہ گم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کبھی نہیں نکلتا۔ پھر یہ تب نکلتا ہے جب کسی دوسرے نبی کو آنا ہوتا ہے۔ صحابی رسول حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوگا کہ میلاد کا مطلب سرکار کا ذکر ہے۔ ہر وہ طریقہ جو قرآن و حدیث کی مخالفت نہ کرے، ہر وہ طریقہ کہ جس سے اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ ہو، اس طریقے کو ادا کرنا یہ سرکار کا میلاد کہلاتا ہے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غزوہ تبوک میں جب زخم لگے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حصے سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں حضرت مالک بن سنان کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زخمی حصے سے خون بہ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے ہونٹ اس حصے پر رکھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک خون پی لیا، چوس لیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی طرح ہوتے نہیں ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ پاک کا یہ پیغام ہم تک پہنچایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ تم پر مردار اور خون کو حرام کر دیا گیا ہے، اگر کوئی خون پیتا ہے تو لہذا وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ فرمان بھی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہی قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اب حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حصے پر منہ رکھ کر اس خون کو چوس لیتے ہیں۔ اب حالانکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے فرمایا ہے کہ خون حرام ہے، اسے اگر کوئی پیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اب جب مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پاک طاہر مطہر خون کو چوسا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہو تو مالک بن سنان کو دیکھ لو۔ تو معلوم ہوا کہ جس طریقے کے اشخاص ہوتے ہیں ذکر ویسا ہی ہوتا ہے۔ خیر، حضرت مالک بن سنان یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں ظاہری تشریف لانے سے پہلے کے ہیں، لیکن انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، اعلان نبوت پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے اور درجہ صحابیہ پر فائز ہوئے، اور ہر صحابی جنتی۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ